اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ جو نہایت مہربان و رحم کرنے والوں میں سے ہے۔ دیکھیں ہماری تفسیر چل رہی ہے سورہ توبہ کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون، بے شک مشرکین، نجس ناپاک ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام، پس نہیں داخل ہوں گے مسجد حرام میں، بعد عامہم ھذا، بعد اس سال کے۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں اس میں ایک پوائنٹ دیا گیا اوپر، اس سے مراد یہ نہیں کہ ان کے جسم بذات خود ناپاک ہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان کے عقائد ناپاک ہیں جو ان کے وجود میں سرایت کر چکے ہیں۔ اس میں ایک پوائنٹ نیچے دیا ہوا ہے تو وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ وَإِنْ، اور اگر خفتم خوف ہے تمہیں، عَيْلَةً مفلسی کا، فَسَوْفَ، تو ان قریب، یغنیکم اللہ، غنی کر دے گا تم کو اللہ تعالیٰ، من فضلی، اپنے فضل سے، انشاء، اگر چاہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، جاننے والا، حکیم، حکمت والا ہے۔ تو اس کا پوائنٹ آپ دیکھ لیں، یہ اعلان برات کا تکملہ ہے اور اس کے ذریعے مشرکین کو مسجد حرام کے قریب آنے سے منع فرما دیا گیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ مشرکین کو اگلے سال سے حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس آیت کریمہ کی تعمیل میں حضرت محمد نے حضرت علی سے جو اعلان کروایا اس کے الفاظ یہ تھے، یعنی اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے کے معنی یہ ہے کہ وہ حج نہ کریں، اور ایسا ہی ہے جیسے مردوں سے کہا گیا کہ وہ حیض کی حالت میں عورتوں کے قریب بھی نہ جائیں، اور مراد یہ ہے کہ ان سے جماع نہ کریں، چنانچہ ان کے قریب جانا ممنوع نہیں ہے۔ اس طرح کفار حج تو نہیں کر سکتے، لیکن کسی اور ضرورت سے مسجد حرام یا کسی اور مسجد میں ان کا داخلہ بالکل ممنوع نہیں ہے، کیونکہ کئی مواقع پر یہ ثابت ہے کہ حضرت محمد نے غیر مسلموں کو مسجد نبوی میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس آیت کی روح سے مسجد حرام بلکہ پوری حدود حرم میں کفار کا داخلہ ممنوع ہے، بلکہ امام مالک کے نزدیک دوسری کسی مسجد میں بھی کسی کافر کا داخلہ جائز نہیں ہے۔ تو اس میں ایک اور پوائنٹ دیا گیا ہے کہ من فضل ہی، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے۔ غیر مسلموں کو حج سے منع کرنے کا ایک نتیجہ ظاہری طور پر یہ ہو سکتا تھا کہ مکہ مکرمہ کی تجارت اور معیشت پر برا اثر پڑے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں اپنی تو کوئی پیداوار نہیں تھی، باہر سے آنے والوں پر ہی اس کی تجارت کا دار و مدار تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس اندیشے کو دور کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی احتیاج اپنے فضل سے دور فرمائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ یہاں پر آ کے آپ کو سورہ توبہ کی تفسیر جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔